اردن کے ایک شیخ نے واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ ایک گورکن تھا، ایک قبریں کھودنے والا کہا وہ تھا، وہ خود بیان کرتا ہے کہ میرے پاس ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت آئی اور مجھے کہا اس نے کہ ایک قبر تیار کرو، ایک آدمی فوت ہوا، کہا ٹھیک ہے میں نے قبر تیار کی۔ جب کہا قبر تیار ہو گئی تو اس کے ساتھ چند لوگ آئے، بس زیادہ لوگ نہیں تھے اس کے ساتھ، چند لوگ آئے۔ وہاں ہوتا یہ ہے کہ جو گورکن ہوتا ہے وہ پھر مردے کو اندر رکھتا ہے، اس میں قبر میں رکھتا ہے، وہ سارا کچھ ٹھیک کرتا ہے۔ کہا چند لوگ باقی جنازہ پڑھ کے چلے گئے، چند لوگ رک گئے۔ کہا میں نے جب اس مردے کو اٹھایا اور یوں ہی میں نے اس کو لحد کے قریب کیا قبر میں، تو کہا عجیب منظر تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک دو آدمی گھوڑے پر سوار اندر زمین میں دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جو میں نے رکھا فوراً وہ لاش کو اٹھا کر چلے گئے۔ یہ بے ہوش ہو گیا، اس وقت یہ منظر دیکھ کے بے ہوش ہو گیا۔ کہا حیران کہ کیا ماجرا ہے یہ سارا۔ جب اس کو ہوش آیا، اس وقت تک وہ لوگ دفن کر کے جا چکے تھے، کہا میں ڈھونڈنے لگا یہ کون مردہ تھا اور کہاں سے آیا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں ہوا۔ کہا کچھ عرصے بعد ایسا ہی معاملہ ایک دوسرا ہوا، ایک اور لاش آئی اس طرح۔ جب میں نے اس کو اندر رکھا تو وہی معاملہ، لیکن اب کی بار کہا یہ بے ہوش نہیں ہوا۔ جب بے ہوش نہیں ہوا، جب دفن ہو گیا تو ان کی بوڑھی ماں تھی، وہ چل رہی تھی، تو کہا کہ یہ آدمی گورکن اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اس کے گھر پہنچ گیا اور پوچھتا اماں یہ کون تھے، یہ کون تھا یہ لڑکا؟ ماں نے کہا بیٹا چھوڑو میرا دکھ ہے اس کو۔ کہا نہیں اماں بتاؤ۔ کہا ایک یہ تھا، ایک اس کا بھائی پہلے وہ فوت ہوا۔ کہا 6 مہینے پہلے کہا وہ اس کا بھائی تھا، یہ اس کا دوسرا بھائی ہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ اب سنو کرتے کیا تھے۔ کہا جو پہلے فوت ہوا ہے وہ اس کا بڑا بھائی تھا، وہ اس پر خرچ کرتا تھا، اور یہ جو آج فوت ہوا ہے یہ حافظ قرآن تھا۔ دونوں کا درجہ دیکھو اللہ نے جیسا رکھا ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹھانے والے آئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھا کے لے گئے یہاں سے کو زمین میں سے۔ حافظ قرآن بھی اور حافظ قرآن کے ساتھ مدد کرنے والا بھی، دونوں کو اللہ نے ایک درجے میں رکھا، کیونکہ وہ خدمت کر کے مشکلیں برداشت کر کے اس پر خرچ کر کے اس کو چلا رہا تھا وہ ساتھ میں۔ تو آپ کے لیے دو چیزیں ہیں، یا عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ یا ان کی خدمت کرنے والے بن جاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے چوکھے مت بنو، ایک میں آتا ہے 5 مت بنو۔ 5واں کون ہے؟ علماء سے نفرت کرنے والا، علماء کو گالیاں دینے والا، علماء سے بغض رکھنے والا۔ اس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ بندہ اور اس کی اولاد خود دین سے محروم ہو جائے گی، سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ اور دوسرا ہوگا کہ اس کی اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ میں نے خود دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو علماء کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں۔ دیکھو علماء کا اللہ کے ہاتھ میں ایک درجہ ہے، ہر انسان غلطیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن کسی بھی عالم کو ٹوکنا، روکنا، اس پر بدزبانی کرنا یہ آپ کو نقصان دے گا، اس کو کچھ نہیں ہوگا، یہ آپ کو نقصان دے گا۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد علم سے محروم، اور دوسرا نقصان یہ کہ آپ کی اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ میں نے خود دیکھا ایسے لوگوں کو کہ ان کی اولاد نافرمان، بلکہ ایک کو دیکھا کہ اپنے والدین کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، یہ اس کا انجام ہوتا ہے۔ اور علماء کی محبت کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ علم میں، ان کے اللہ تعالیٰ گھر میں، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں میں برکت دے دیتا ہے۔ تو سب سے بنیادی کام یہ کرو، علماء کی خدمت۔ ان حفاظ کو جس طرح مولوی صاحب نے فرمایا کہ ان کو چڑی مڑی مت سمجھو، یہ جب چلتے ہیں نا ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہاں ہم لوگ نہیں ہیں، یہاں ان کو ہم لوگ مت سمجھو، ان کو یہ آتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، اس پہ چل کے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا یہ کیا ہے، یہ لہذا کوشش کرو۔ اور دوسری بات اہم چیز، علماء کے ساتھ مدد، تعاون، مدارس کے ساتھ مدد اور تعاون۔ اور اگلی اہم بات، جو آج بچے پڑھ رہے ہیں ان کے والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کے لیے گھر میں ایک ماحول مہیا کریں، یہ بچے دین کے ساتھ جڑے رہیں۔ بچوں پہ اتنا بوجھ مت ڈالیں کہ کل کوئی اپنی زندگی کے، اپنے روزگار کی تلاش میں اپنے دین سے دور نکل جائیں گے لوگ۔ نہیں، ان بچوں کے ساتھ تعاون کریں، ان کو جوڑ کے رکھیں تاکہ یہ مدرسے کے ماحول میں چلتے رہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک روایت ہے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے برا آدمی کون سا ہے، سب سے اچھا عمل، پہلے سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فرمایا مسجد میں اگر کوئی گندی چیز پڑی ہے اس کو اٹھا لینا، یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ مسجد میں کوئی بھی چیز رکھی، کسی نے اللہ نہ کرے تھوک پھینک دیا، کوئی بھی ایسی ناپاک چیز کچھ بھی ہے، اس کو اٹھا کے باہر کر دینا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ فرمایا اچھا عمل کون سا ہے؟ فرمایا اچھا عمل یہ ہے کہ ہاں برا عمل کون سا ہے؟ فرمایا برا عمل وہ ہے کہ کوئی آدمی جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کا کچھ حصہ عطا کرے اور پھر وہ اس کو بھول جائے، یہ سب سے برا عمل ہے، اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ لہذا ان بچوں کے ساتھ آپ تعاون کریں، یہ بچے قرآن سے جڑے، اگر یہ جڑے رہیں گے تو آپ کو بھی اجر ملتا رہے گا، آپ کا بھی کام ہوتا رہے گا۔ اگر یہ کٹ جائیں گے تو آپ کے لیے بھی نقصان کا ذریعہ بن جائیں گے۔ لہذا کوشش کریں، ان کے والدین سے گزارش ہے، محلے والوں سے گزارش ہے کہ ان بچوں کو دین کے ساتھ جوڑے رکھیں، ان کو آگے تک چلائیں تاکہ بچے زندگی بھر دین کے ساتھ جڑے رہیں۔
اور سب سے اہم چیز جو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، خدا را گھروں میں رکھے ہوئے قرآن کھول دو، آپ پر اللہ کی برکتیں آ جائیں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کوئی بھی بھائی گھر میں کوئی بھی قرآن ایسا نہ چھوڑے، اگر گھر کے قرآن پر دھول جمی ہے اس کا مطلب ہے گھر والے قرآن کو اٹھاتے نہیں ہیں، ورنہ کیوں قرآن پہ دھول آئے گی؟ کوشش کریں قرآن کو اٹھائیں، اگر جو نہیں پڑھ سکتے صرف اس کو کھول کے سینے سے لگا لیں، اس کو چوم لیں، رکھ دیں، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ کم از کم قرآن کا کھولنا دیکھنا یہ بھی آپ کو ثواب دے گا۔ اور جو پڑھ سکتے ہیں کم از کم ایک آیت روز پڑھیں، اگر کم از کم ہے تو ایک آیت تو پڑھیں، زیادہ جتنی ہو سکے ایک آیت ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو قرآن کے ساتھ ربط چلتا رہے۔ اور کوشش کریں کسی مولوی صاحب سے روز قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ سیکھ لیا کریں، اس ایک آیت میں ہے کیا۔ ہم نے دنیا کے سارے فنون علم سب کچھ سیکھ لیا ہے، بس نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا، اور یہ اللہ کا گلہ بھی ہے، یعقوب علیہ السلام کا گلہ بھی ہے، اور یہ ہم سے قرآن کا بھی شکوہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے اور آخرت میں قرآن کو ہمارے لیے شفیع بنا، شفاعت والا بنا۔